اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ النساء آیت نمبر 12 کا پہلا حصہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ۔ یہ قوانین انہی کا ذکر ہے۔ تو وَلَكُمْ تمہارے لیے ہے نصف آدھا ما ترکا، یہ ترکے کے قوانین میں تمہارے لیے نصف ہوگا ما ترکا جو چھوڑا، فعلا کے وزن پر اس نے چھوڑا، ازواجکم تمہاری ازواج نے، جو ازواج تمہاری چھوڑتی ہیں اس ترکے میں سے تمہارا نصف ہے۔ ان لم یکن لہن ولد، شرط یہ ہے کہ اگر نہ ہو، لم یکن، لم کا ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ جب لم مضارع سے پہلے آ جائے تو وہ ماضی کی بجائے فعل حال میں مقید ہو جاتا ہے۔ تو اگر نہیں ہوتی ان کی اولاد، اگر ان کی اس خاتون کی اولاد نہیں ہے تو اس کا ترکے کا آدھا حصہ اس کے شوہر کے لیے ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پھر اگر اس خاتون کی لہن، ہن جو ہے یہ ہوم مذکر ہے اور ہن اس کی جمع مؤنث ہے، اگر ہوتی ہے کان ہے لہن ان کے لیے اولاد، ولدن تو فلکم ربع، تمہارے لیے ہے ربع چوتھائی حصہ، مما ترکنا جو انہوں نے چھوڑا، ترکنا فعلنا کے وزن پر ہے، یہ ماضی جمع مؤنث، من بعد وصیت یوصین بہا او دین، یہ شرط ہر جگہ پر آئی ہے کہ وصیت کے بعد یوسینا جو انہوں نے کی، یوسینا یہ مؤنث جمع مؤنث کا ہے، جو انہوں نے کی یا جو وہ کریں گی، بہا اس ترکے اس مال کی، او دین یا ان کے پر جو قرض ہے، یعنی قرض اور وصیت کو نکالنے کے بعد جو ان کا ترکہ ہے اس کا چوتھا حصہ تمہارا ہے اگر ان کی اولاد نہیں ہے، اگر اولاد ہے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر نصف تمہارے لیے ہے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اچھا اب دوسری طرف ان ازواج کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے لہن، ہوم کی مؤنث ہے، ہوم مذکر اور ہن مؤنث ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ ربع چوتھائی حصہ ہے، مما ترکتم جو تم نے چھوڑا، فعلتم کے وزن پر ہے، ترکتم جو تم نے چھوڑا، ان لم یکن لکم ولد، اگر نہیں ہوتی، نہیں ہے تمہارے لیے اولاد، اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے اور تم نے جو ترکہ چھوڑا ہے تو اس کا چوتھا حصہ ان کے لیے، ازواج کے لیے، بیویوں کے لیے۔ وَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر ہوتی ہے، لکانا ہوتی ہے، لکم تمہارے لیے، ولدن اولاد ہوتی ہے، تو فلہن الثمن مما ترکتم، تو جو تم نے چھوڑا، مما اس سے جو تم نے چھوڑا، اس سے فلہن ان کے لیے ہے ثمن آٹھواں حصہ، سے ثا میم نون، ثمن آٹھواں حصہ، من بعد وصیت توصون بہا او دین، اس وصیت کے بعد جو تم توصون تم کرتے ہو، تفعلون کے وزن پر ہے، مضارع مخاطب جمع مذکر، توصون وصیت سے ہے، واو صاد یا بہا، جو تم اس یہ ہر جگہ مال کے لیے یہ استعمال ہوا ہے، ہا مؤنث کے لیے، او دین یا قرض اور وصیت کے بعد تمہارا جو ترکہ ہے اس کا آٹھواں حصہ ان خواتین کے لیے ہے اگر تمہاری اولاد ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ النساء آیت نمبر 12 کا دوسرا حصہ، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اگر ہوا کوئی شخص کلالتاً بے اولاد ہوا، اب اس کی تقسیم حروف کی یہ ہے کہ یورث یہ مضارع ہے،
مضارع وہ ہے مجہول جس کو وراثت میں ملا کلالتاً کلالہ، یعنی جو کلالہ میں بے اولاد نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کوئی مرا اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، بے اولاد مرا، او امراتن یا اس کی ایک امراتن تھی، امراتن ایک عورت، وَلَهُ اور اس کے لیے ہے ایک اخن بھائی او اختن یا بہن، تو فَلِكُلِّ پھر ہر ایک واحدن پھر ہر ایک کے لیے منہما ان دونوں میں سے ان دونوں بہن اور بھائی دونوں کے لیے کیا ہے؟ سدس، چھٹا حصہ ہے۔ اس وراثت میں چھٹا حصہ ان دونوں بہن بھائیوں کا ہے۔ فَإِن كَانُوا کثر من ذالک پھر اگر وہ دونوں جو ہے پھر قانون ہیں اس سے زیادہ، تو فَلَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ تو پھر وہ شریک ہوں گے اس میں ثلث، تیسرے حصے میں۔ اچھا جی، یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہوگا۔ اگر بھائی بہنوں کی تعداد ایک سے زیادہ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ سب ایک تہائی میں ثلث، ون تھرڈ میں سارے کے سارے اس میں شریک ہوں گے۔ من بعد وصیت یوصی بہا، یوصی یہ بھی مجہول ہے، مضارع مجہول، جو وصیت کی گئی اس مال کے اندر جو وصیت کی گئی یا اس میں قرض ہے، غیر مضار کوئی نقصان پہنچائے بغیر، بشرطے کہ یہ وصیت کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ کی گئی ہو، یعنی کوئی ایسی وصیت جان بوجھ کے کی گئی ہو کہ جس سے کوئی ایک حقدار جو ہے نا اس سے محروم رہ جائے، تو ایسا نہ کیا گیا۔ جس کا فیصلہ نظام یا معاشرہ کرے گا، کوئی شخص نہیں کرے گا، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ وصیتاً من اللہ، وصیتاً ہے، یہ وصیت اللہ کی طرف سے ہے کہ وہ غیر مضار ہو اور یہ والے حصے ہوں اس کی طرف سے، کیونکہ اللہ جو ہے واللہ علیم حلیم، اللہ علیم ہے، جاننے والا ہے، اور حلیم ہے، بردبار، یعنی اس کا نظام جذبات سے پاک اور حلیم ہے، بردباری سے کام لینے والا ہے۔ تو اس لیے جذبات کی بجائے قانون پر کام کرنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔